آج کی شام خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. بچے ادھر دیکھو سارے، کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں. کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی اس بات کو کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں، جس کے کان ہوں وہ اور جس کی آنکھیں ہوں وہ. اور پھر آج کہہ رہا ہوں، بیٹھنا اور بیٹھ کر سننا بڑا ضروری ہے. اس وقت تک آپ اسکول میں یا کسی بھی ادارے میں کچھ نہیں سیکھ سکتے نہ لے سکتے جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں. کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ دعا کر رہا ہو اور وہ اچھل کے دعا کر رہا ہو؟ ناچنا ایک الگ سے ہے، لیکن اچھل کے دعا کر رہا ہو، آپ کہیں گے یہ دعا کر رہا ہے، یہ کیسے دعا کر رہا ہے؟ دعا میں ہمیشہ، عبادت میں ہمیشہ آپ سنجیدگی سے بیٹھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس پروردگار کے آگے آپ بیٹھے ہو وہ ترتیب کا خدا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ترتیب کا خدا ہے. اس لیے آج میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اب جس خدا کے آگے آتے ہو، جھکتے ہو، وہ سنجیدگی والا خدا ہے. میں پچھلے بدھ بھی اور اس بدھ بھی میں کچھ چیزیں نوٹس کر رہا تھا. بہنیں، بچے، ادھر دیکھو یار سامنے، آپس میں زیادہ تر باتیں کرتے ہیں. عبادت ہو رہی ہے، ورشپ ہو رہی ہے، کوئی اس سے بات کر رہا ہے، کوئی اس سے بات کر رہا ہے، کوئی اس سے بات کر رہا ہے. اب اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عبادت ہے؟ کیا لگتا ہے؟ وہ میرے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں جو ہارمونیم پہ، وہ دیکھیں سن رہے ہیں کون سا سر، کون سی لے کہاں پہ ہے، اور وہ اس کے ساتھ، اس الاپ کے ساتھ، اس سر کے ساتھ اپنی انگلیاں جہاں جہاں رکھ رہے ہیں وہ ایگزیکٹ لگ رہی ہیں، کیونکہ وہ بیٹھے بھی ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اور سن کے بیٹھ کے وہ توجہ ادھر دی ہے جہاں سے سر نکل رہے ہیں، جہاں پہ سر لگ رہا ہے وہ وہیں سے اپنی انگلیاں وہیں پہ پلے کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی توجہ نہیں، آپ کا فوکس نہیں، تو آپ اپنے آپ سے سوال کرو، مجھے چھوڑ دو مجھے. اپنے آپ سے سوال کر لو، میں عبادت میں ہوں، دعا میں ہوں؟ اگر میں دعا میں ہوں تو کیسے؟ عبادت میں ہوں تو پھر کیسے؟ کبھی اس سے بات، کبھی اس سے بات. یہ آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اب کسی چرچ سے ہو، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. اب کسی ڈینومینیشن سے ہو، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. اب جس چرچ سے ہو، ہماری عبادت یہ یہاں پہ بدھ کی ہو رہی ہے. اب سنڈے کو چرچ جاؤ، کسی چرچ میں جاؤ، کسی ڈینومینیشن میں جاؤ، لیکن عبادت کو عبادت بناؤ. آپ اس وقت تک کبھی کچھ نہیں سیکھ سکتے، کبھی کچھ نہیں لے سکتے جب تک آپ کے پاس لینے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے. یاد رکھنا. اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن آپ بھی گزرے ہوں گے، اسکول گئے تو ہوں گے نا چند روز. تو آپ لوگ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیچر ٹیچنگ کر رہا ہو یا کر رہی ہو اور بچے پیچھے ڈانس کر رہے ہوں. بچے ہمیشہ سنجیدگی سے سیکھتے ہیں، اور جب سیکھتے ہیں وہیں سے پھر الف بے کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آنے والے دنوں میں وہی سینٹینس جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی حروف جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب جڑنا شروع ہو جاتے ہیں پھر لفظ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب الفاظ بننا شروع ہو جاتے ہیں پھر آگے سے پورے جو ہے وہ سینٹینسز بننا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ سیکھو گے نہیں، آپ لو گے نہیں، آپ بیٹھو گے نہیں، آپ بناؤ گے نہیں، لو گے نہیں، تو کیسے دو گے؟ برکت بھی لینا چاہتے ہیں،
برکت کو سنبھالنا بھی چاہتے ہیں، روح سے معمور بھی ہونا چاہتے ہیں، روح القدس کا نزول بھی لینا چاہتے ہیں، کلام بھی ہو، برکت بھی ہو، آٹے کی گھر میں مٹکی میں آٹا بھی وافر ہو، ہر چیز میں کمال ہو. لیکن آپ نے وہ چند لمحوں کی بات کر رہا ہوں، چند لفظ یوز کر رہا ہوں، وہ چند لمحے ہی گنوا دیے تو پھر کیا فائدہ؟ چھوڑ دو رشتہ داری، ماں بیٹھی ہے بیٹھی رہنے دو، باپ بیٹھا ہے بیٹھا رہنے دو، مت فکر کرو ادھر ادھر کی. ادھر دیکھو جس کے لیے آئے ہو، یہ کچھ لمحے ہیں، سدا تو نہیں ادھر رہنا، بیٹھے تو نہیں رہنا، بیٹھے تو نہیں نہ رہنا، کچھ لمحے ہیں. 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں، بہت زیادہ ہوں تو 3 گھنٹے. اس کے بعد کرو باتیں، ایک دوسرے سے چیزیں ڈسکس کرو، باتیں کرو، حال احوال کرو. میں اکثر یہ بڑا اچھا بھائی ہارمونیم پلے کر رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے جی، بڑا اچھا لگا مجھے، بڑا مزہ آیا. تو انہوں نے ایک ٹائم سپینڈ کیا. آپ کو ایگزامپل دینے لگوں، یہ جو باجا یا ہارمونیم ان کے آگے پڑا ہے، اس کے اوپر محنت ہوئی ہے، ٹائم دیا گیا ہے اس کو. آپ ان کو کہیں نا کہ منہ تاں کر کے بجاؤ، یہ پھر بھی بجائیں گے. ان کو پتا ہے کون سا سر کہاں ہے، کون سی انگلی کہاں پہ پلے کرنی ہے. سا نی دا با ما گا رے سا، وہ جہاں سر جہاں لگے گا یہ وہاں پہ ہی بجائیں گے. ان کو پتا ہے کہاں انگلی کہاں رکھنی ہے. میں نے کیوں؟ پریکٹس ہو گئی ہے. اب جب پریئر میں بیٹھو اپنی پریکٹس ایسی بناؤ، ایسی چیزوں کو آبزرو کرو جو صرف عبادت سے منسلک ہوں، دعا سے منسلک ہوں. سمجھ آئیے بات کی؟ سب کچھ چینج ہوگا اور سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. لیکن اگر طریقہ اور سلیقہ آ جائے، طریقے کو سلیقے سے کبھی جوڑنا مت، طریقہ الگ ہے، سلیقہ ادب میں آ جاتا ہے. ہر چیز کو لو بیٹھ کے ادب سے. جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو مقصد بنا لو. اب 4 لوگ بھی ہوں گے نا، میں پھر بھی آؤں گا. اب 2 لوگ بھی رہ جاؤ گے میں پھر بھی آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں بھیجا گیا ہوں، آیا نہیں ہوں. اور جب آپ لوگ بھی ادھر بیٹھے ہو نا، ایمان رکھ لو کہ میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں. بہت سارے لوگ تھے، آج بہت سارے لوگ تھے اس عبادت میں آنا چاہتے تھے، کئیوں کو پتہ ہی نہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت ہو رہی ہے. 80% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بہاولپور کے اندر عبادت ہو رہی ہے. جیسے جیسے پتہ لگ رہا ہے، یار پتہ ہی نہیں ہے عبادت ہو رہی ہے. کیوں؟ وہ بلائے نہیں گئے. جیسے جیسے پتہ لگے گا وہ آ جائیں گے. آپ لوگ آئے ہو، آپ آئے نہیں ہو، آپ لائے گئے ہو. آپ لوگوں کے لیے آج کا میسج ہے، آپ لوگوں کے لیے آج کا سرمن ہے، آج آپ لوگوں کے لیے آج کی ورشپ ہے. اگر دیکھو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے ہے تو آپ لے رہے ہو، کر رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے یا نہیں لے رہے تو پھر اس کا ریوارڈ کیا ہے، اجر کا ہے؟ پھر تو وہی خالی کے خالی آئے تھے، خالی چلے جائیں گے. خالی نہیں جانا، خالی نہیں جانا، یاد رکھنا. اب کبھی شاپ پہ کوک کی بوٹل لینے جاؤ نا، جوس کی بوٹل، وہ کبھی آپ کو پیسے اس کو پورے دو اور وہ خالی دے گا؟ بولو بھائی، نیسلے کی پانی کی بوٹل لو، اس کے پیسے پے کر دیے، 50 کی ہے، 60 کی ہے، وہ خالی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے، آپ لوگے؟ کیوں؟ پیمنٹ تو آپ نے پوری کی ہے. اب خالی بوٹل تو کبھی نہیں لوگے، امپاسبل ہے. ایسے ہی آپ اگر پریئر کو پورا پریئر بنا کے پیش کر رہے ہو، لفظوں کی ترتیب میں، ادب میں، تمیز میں، تہذیب میں، اور دنیا کی فکروں سے ہٹ کے جب آپ اپنے آپ کو پیش کرو گے تو میرا خدا اگر ببر کے بچے کو
کب اس کو تو بھوکا رکھ سکتا ہے لیکن اپنے مانگنے والوں کو طالب کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا. ہمیں وہ ایسا خدا ہے جنہیں اپنی صرف توجہ رکھو وہ سب کچھ کرن دی قدرت طاقت رکھتا. آمین. سو میری آپ سب سے یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے, یہ فیل کریں. محسوس کرنے کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. آج آپ لوگوں کے لیے سرمن بڑا اہم ہے, غور سے سنیے گا. آئے میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے مقدس پولس رسول اعظم کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط, اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا, ذرا سنیے گا, توجہ چاہیے مجھے سب کی. بس کیا کرنا چاہیے؟ سوال ہے, بس کیا کرنا چاہیے؟ کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا. کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال کیا کرنا چاہیے؟ کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا. ورنہ اگر تو روح ہی سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کہے گا؟ ناواقف آدمی روح نہ دعا کرن لو تہاڈے لئی کیوں آمین کرے گا؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, سنیے گا. ورنہ اگر تو روح ہی سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی کیا کرے گا؟ آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کہے گا؟ اس لیے وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے. تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی. آگے لکھا ہے, میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں, لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبانوں میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں. کلام خدا کا پڑھا, سنا, سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت. ایک آواز میں بولیں گے آمین. آپ نے بڑی غور سے سننا ہے. آج کا میسیج آپ کی روحانی ترقی کا ہوگا, اسپیشلی یوتھ کے لیے. بس کیا کرنا چاہیے؟ کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا. روح سے بھی گاؤں گا, عقل سے بھی گاؤں گا. 2 چیزیں آپ لوگوں کو کھڑا کرتی ہیں, انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے کھڑا ہوں, میں اپنے بل سے کھڑا ہوں. اب خدا کی شکتی کے بغیر بالکل فارغ ہو. یہ ہیری ذرا دروازہ بند کر دو. آپ خدا کی قدرت سے خالی ہو کے آپ سمجھ لو کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں نے لاسٹ ایک بات کہی تھی, آپ لوگوں کو شاید یاد ہو, کہ آپ کبھی جب صبح اٹھتے ہو تو کبھی صبح اٹھ کے کبھی کسی نے اپنا ہاتھ دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ کبھی اٹھتے ہی آپ نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا ہے؟ کبھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھا ہے؟ کبھی آپ کو یہ فیل ہوا ہے میں ننگا سویا ہوں؟ نہیں. اب جو کچھ پہن کے سوتے ہو آپ اس بات پر نربھر کر لیتے ہو کہ میں اسی ڈریس میں ہوں جو میں پہن کے سویا تھا. آپ نے کبھی اٹھ کے ہاتھ نہیں دیکھا کیونکہ آپ کا ہاتھ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ ہے. لیکن اگر وہی ہاتھ جس کو آپ کئی سالوں سے کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا, اچانک سے اسے فالج ہو جائے, تو آپ اسے سب سے پہلے اٹھ کے اسے اٹھا کے دوسرے ہاتھ سے اپنے سینے پہ رکھو گے یا اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو گے؟ انسان کو فیل ہونا بڑا ضروری ہے. آج آپ نے بڑی غور سے سننا ہے, میں بڑا سلولی چل رہا ہوں. انسان کو فیل ہونا بڑا ضروری ہے. جدوں تک انہوں فیل نہیں نہ ہوندا, نہ انہوں دعا دا طریقہ آ سکتا ہے, نہ انہوں عبادت دا سلیقہ آ سکتا ہے, نہ انہوں دعا کرن دی ترتیب دا پتہ لگ سکتا ہے. ہارمونیم کی ایگزامپل دی, وہ جہاں اس کا سر گرے گا
بجانے والے کو پتا لگ جائے گا اس کے سر میں کچرا ہے یا اس کا سر ٹھیک نہیں, یہ والا سر ٹھیک نہیں بول رہا. کیوں بھائی ایسے ہی ہے جی, سر ٹوٹ جائے, اس میں کچرا آ جائے, مٹی آ جائے, یا اس کا سر اڑنا شروع ہو جائے, وہ جہاں پر اس کے اوپر ایک تار سی رکھی ہوتی ہے وہ اتر جائے, وہ کبھی بھی اپنا صحیح سر نہیں دے گا. 7 سروں پہ یہ بنا ہے, پتہ نہیں 12 ہے کہ 7 ہے, 7 ہے جی, 12 سر. تو اب 12 سر میں سے ایک سر بھی اس میں سے تھوڑی سی مسٹیک کرے گا تو اس کو بجانے والے کو, سر پلے کرنے والے کو پتا لگ جائے گا کہاں پہ مسٹیک آ رہی ہے, وہ وہیں پہ انگلی رکھے گا. کیا ہوا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے پتا کیسے چلا ہے؟ اسے محسوس ہوا ہے. اسے کیا ہوا ہے؟ اسے محسوس ہوا ہے کہ یہاں پہ پرابلم ہے. آج سب سے بڑی بدبختی پتہ کیا ہے؟ آج انسانوں کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ سر میں یا میری دعا میں یا میری عبادت میں کمی کہاں آ رہی ہے, کہاں پہ کمی آ رہی ہے, لفظوں میں, محسوس کرنے میں, یا مجھ میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. دیکھو اب غور کرو, خداوند یسوع مسیح پانی پہ چلے, کیسے چلے؟ کیونکہ وہ پریئر میں رہتے تھے, دعا میں رہتے تھے, اور اپنے آپ کو سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو اپنے آپ کو الگ کر لیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ اپنے باپ سے وہ قوت, وہ مسا, وہ بلیسنگ اپنے پر بنا کے رکھیں. اب پانی پہ چلے یسوع مسیح, اور پترس نے کہا کہ استاد کیا میں بھی تیری طرح پانی پہ چل سکتا ہوں؟ تو یسوع نے ایک بات کہی, اپنی نگاہیں کہاں لگا کے رکھنا, کہاں لگا کے رکھنا؟ تو میری طرف اپنی نظریں لگا کے رکھنا. اب جس کی نظریں اس کے اوپر لگ گئی ہیں, جس کی نگاہیں اس کے اوپر لگ گئی ہیں, اس کو محسوس بھی ہونا شروع ہو گیا اور اس کو نظر بھی آنا شروع ہو گیا. اور یسوع مسیح کی طرف جب نظریں لگیں, وہ پانی پہ چلا, اور جب چند قدم چلا تو اس نے نظریں ہٹائیں اور نیچے دیکھا, اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. یسوع مسیح آج نہیں کہتا میری بیٹی میرے پاس آ, وہ نہیں کہتا. بولو کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اگر وہ پیٹر سے کہتا ہے, پترس سے کہتا ہے, شمعون پترس سے کہتا ہے کہ تو میرے پاس آ, تو پانی پہ چل, تو وہ آپ کو کیوں نہیں کہتا؟ اس نے کہا, پترس نے کہا استاد جیسے تو پانی پہ چلا ہے کیا میں بھی چل سکتا ہوں؟ سوال کیا ہے, میں چل سکتا ہوں؟ تو یسوع نے کیا کہا, ہاں تو چل سکتا ہے, لیکن بشرط یہ اپنی نگاہیں کہاں لگا کے رکھنا؟ تو میری طرف لگا کے رکھنا. اب جب تک آپ کی نگاہیں, آپ کی نظریں, آپ کا فوکس یسوع پر نہیں بنے گا, اب کبھی بھی پانی پہ چل نہیں سکتے. پانی پر چلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے, تو لکھا ہے بائبل میں کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو یہ پانی سے چلنا شروع ہو جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تیری لائف میں طوفان آئیں, آندھیاں آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, تو بنا کے رکھنا اور اپنی نگاہیں یسوع مسیح پر رکھ کے شکر گزاری کی دعا کرنا, اور شکر گزاری کر کے اپنے اس سارے حالات کے لیے دعا کرنا کہ خداوند تیرا شکر ہو میں تجھ میں بنا, اڑا اور کھڑا ہوں. بخار ہوتا ہے, سدا تو نہیں رہتا. 10 دن کے بعد, 15 دن کے بعد, 20 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد آخر کار بخار ختم ہو جاتا ہے, بخار ہٹ جاتا ہے, لیکن ٹیمپریچر رہتا ہے. وہ 98 پہ آ جاتا ہے, 97 پہ آ جاتا ہے, 99 پہ آ جاتا ہے. اگر زیادہ ہو جائے تو 100 سے پلس جب اوپر ہو جاتا ہے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے جی ٹیمپریچر ہو گیا, بخار ہو گیا جی. لیکن وہ ٹیمپریچر باڈی کے اندر ہے. اب کبھی اپنے منہ سے بھاپ دے کے دیکھنا, ہوا دے کے دیکھنا, آپ کے منہ سے گرم ہوا آئے گی. لیکن یہ گرم ہوا, تسی اگر چاہے گرم ہو, اس کو جب پھونک مارتے ہو تو گرمی نو ٹھنڈا کرن رہی ہے. گرم ہوائی گرم چائے نو ٹھنڈا کر رہی. کیسی عجیب بات ہے. آپ کے اندر جتنی گرمائش ہے, آپ جتنے ہیٹ سے بھرے ہوئے ہو, آپ کاش اتنی ہیٹ آپ کے اندر پریئر کی, ہولی اسپرٹ کی آ جائے. اور وہ کب آئے گی؟ اب سوال یہ ہے, وہ تب آئے گی
جب مجھے محسوس کرنا آئے گا کہ میں جس کے آگے بیٹھا ہوں صرف وہی میرے پاس ہے۔ یسوع کو دیکھنا کوئی آسان بات ہے؟ یسوع مسیح کو محسوس کرنا کوئی آسان بات ہے؟ یسوع مسیح کے سامنے بیٹھنا کوئی آسان بات ہے؟ نہیں، بہت مشکل ہے۔ لیکن ہم آج ایک بات پہ ہم لوگ اڑے ہوئے ہیں، ایک بات پہ، صرف ایک بات۔ وہ کون سی ہے؟ میرا ایمان ہے کہ یسوع میرے سامنے ہے۔ میرا ایمان ہے وہ میرے سامنے اور زندہ ہے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں وہ میرے سامنے کھڑا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ حلیہ کیسا ہے بتاؤ؟ نہیں بتا پا رہے کیونکہ دیکھا نہیں ہے، صرف ایمان پہ بات ٹکی ہے۔ اگر یہ بات آپ کے اوپر ٹک جائے، بن جائے، بنی رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا قوت کا لباس آپ چند دنوں میں نہیں پہنو۔ اور جب قوت کا لباس پہن لو گے تو پھر سانپوں اور بچھو کو کچلنا تو پھر مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ کیا رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جو ناشکرے ہیں، یہ ان کی بابت بات ہو رہی ہے، جو ناشکرے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ کر کیا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ میں عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی دعا کروں گا۔ اب دو باتوں پہ غور کرنی ہے، عقل سے بھی دعا کرنی ہے۔ ایسا ہے کوئی شخص جو عقل سے دعا نہ کرے؟ عقل تو حاضر ہوتی نہیں ہے، رٹے رٹائے لفظ کو کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ رٹے رٹائے لفظوں کیا خداوند میں تیرا خدا ہوں، تو میرا خدا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے پہلے بھی سمجھایا آپ کو کئی دفعہ۔ یہ رٹے رٹائے لفظوں کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ خداوند میری بہن کے لیے، اس کے لیے، رشتے کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، ایسے کر دے، ویسے کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ یہ پریئر ہے، یہ وہ لفظ رٹے ہیں۔ اب زبوروں کو پڑھو، میر مغنی کے زبور ہے، موسیٰ کے بھی زبور ہے، اس کے اندر داؤد نے بھی لکھے ہیں، مصنف ایک نہیں ہے، لیکن ہر زبور ایک محافظت کا زبور ہے، ایک مدد کے لیے زبور ہے، ایک حفاظت کے لیے زبور ہے۔ مطلب ہر زبور کا ایک اپنا ہی الگ ٹیسٹ ہے۔ اب جب پریئر میں بیٹھو، آپ کی ہر پریئر کے لفظوں کی ادائیگی ہر ایک الگ سے ہو اور وہ اندر سے نکلے۔ اور وہ کہاں سے نکلے؟ وہ اندر سے نکلے۔ ایک شاعری لکھو، پوئٹری لکھو اور استاد جی کو دے دو، جی اے لو جی اے شاعری ہے، اس کی دھن بنا دو۔ وہ بیٹھیں گے مزے سے، آگے رکھیں گے، لفظوں کو بجانا شروع کریں گے، سرات ہاتھ رکھیں گے، اس کو وہ دھن دے دیں گے، اس کو گانے کا انداز دے دیں گے۔ ایسا ہی کچھ آج سے کئی سال پہلے زبوروں کو، وہ سیالکوٹ کنونشن جو آپ زبور جی ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے روح کی خوشی کے لیے، ایسے زبور جو ہے وہ شہباز صاحب نے لکھے، گائے، ان کو لکھا، گایا، چینج کیا، گایا پھر، اور گایا بھی ایسے کہ ان کا ٹیسٹ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا آج سے کئی سال پہلے تھا۔ رہے گا نا، دیکھو کیسا اس نے جو دھن دی ہے اس کو وہی انداز دیا ہے۔ رہے گا نا، نام اوپر لے گیا کیونکہ نام ہی اس کا حال ہے۔ ہم نے جو لفظ رٹے ہیں ہم انہی کو پیش کر رہے ہیں، لیکن جو ناشکرے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے عبادت ہے کیا، دعا ہے کیا، یہ کر کیا رہا ہے، وہ تو کہے گا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے تو آمین کہہ دے گا لیکن اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب لوگوں کو متفق ہونا پڑے گا، متفق ہو کر کیا کہتے ہیں ورشپر؟ کبھی آپ نے غور کیا ورشپر گاتے ہوئے کہتے ہیں آئے مل کے گاتے ہیں۔ کیوں گاتے ہیں جی مل کے؟ کیونکہ خدا کو پسند ہے، کیونکہ یہ میرے خدا کو پسند ہے۔ اور جب تک ہم لوگ مل کے ورشپ نہیں کرتے، مل کے الاب نہیں لگاتے، مل کے گاتے نہیں ہیں، اس وقت تک تو مسا برقرار نہیں رہتا، کیونکہ زمین پر جب دو لوگ متفق ہوں گے آسمان کھلے گا۔ ہاللیلویہ۔ رہے گا نا صداتی کر مسیدہ۔ اب اس سے اگلا دیکھو، یہ جو زبور 18 گا رہے تھے، وہ آپ پہ اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچا، مینو یعنی اپنے علی گل لے ہونڈے ہیں، اس کا انداز دیکھو کیسا ہے، مینو رب بچاوے گا۔ آج بھی پیش کر رہا ہے، انداز بھی پیش کر رہا ہے، ادائیگی بھی پیش کر رہا ہے۔ رب عیالی میرے کو میرے دل نو نہ ہیڑو،
یعنی ہر ایک شاعری کی، ہر زبور کی ادائیگی فرق ہے. یہ داؤد کے اندر کوالٹی تھی، اسی لیے وہ خدا کا پسندیدہ تھا. خداوند میرا چوپان ہے. آج لوگ پڑھتے پتہ کیسے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، مجھے ایسے نہیں پڑھو، ایسے نہیں کرو. روح سے بھی چلو اور عقل سے بھی چلو. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے تو کوئی کمی نہیں، وہ مجھے ہری ہری چراگاہ میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. یہ بیٹھو، ادائیگی دو اپنے لفظوں کو پیش کرو دعا میں. مزہ نہیں آئے گا تو پھر کہنا ہے، کیونکہ اس خداوند میں ہے، اس کی لائف میں، اس کے اندر جب انٹر ہو جاتے ہو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں خدا نے کیوں کہا تھا؟ چلے یہ بتائیں، خدا نے کیوں کہا میں ایسے پرستار ڈھونڈتا ہوں؟ موسیقی روح کی غذا ہے. کیوں کہا؟ اسی لیے کہا آپ کو مزہ آنا چاہیے، آپ کو پریئر میں بھی، عبادت میں بھی مزہ آنا. آج بڑا اکثر کہہ دیتے پادری صاحب آج جو بڑا مزہ آیا، آج کلام کا بڑا مزہ آیا، آج ورشپ کا بڑا مزہ آیا، آج بڑا مسا تھا. کیوں؟ آپ بنے ہو، آپ اس مسا میں بنے ہو، اور جب تک آپ اس مسا میں بنو گے نہیں کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. آپ کو متفق ہونا پڑے گا اپنے خادم کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنے پاسٹر کے ساتھ آپ کو متفق ہونا پڑے گا. وہ مجھے ہری ہری چراگاہ میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. اس لفظوں کو ایسے پیش کرو، جس کے آگے آپ پیش کر رہے ہو وہ تو کمال ہے، وہ تو خود ہادی اعظم ہے، وہ تو خود سکھانے والا ہے. لیکن آپ اس ترتیب میں آؤ کہ جس ترتیب میں آپ کو خود پتہ نہ ہو کہ میرے سے ادائیگی ہو کیا رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. آج اس بات پہ غور کرو. میں عقل سے بھی گاؤں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، ورنہ اگر تو روح سے بھی حمد کروں گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا. تیری شکر گزاری پر شکر گزاری کرو، جس حال میں ہو، جس بات میں ہو، جس کام پہ ہو، آپ شکر گزاری کے ساتھ اس کے سامنے آؤ. لیکن جو بندہ آپ سے ناواقف ہے وہ کیوں کر کہے گا؟ بتاؤ کیوں کر کہے گا؟ وہ کبھی بھی آپ کی آمین میں آمین نہیں ملائے گا، کیونکہ وہ ناواقف ہے، اسے خدا کی قدرت کے بارے میں نہیں جانتا. اور ایسا آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. لفظ تو پیش کیے جا رہے ہیں، رٹے رٹائے لفظوں کی ادائیگی تو ہو رہی ہے، لیکن آپ کا من کہیں اور ہے، عقل کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، اور زبان ہل رہی ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، یا پڑھانے والے ٹیچرز بھی، یا استاد بھی بیٹھے ہوں گے. اب ڈیلی جس چیز کو پڑھتے ہو نا، آپ کو پتا ہوتا ہے فلاں پیج پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتا لگ گیا کہ یہ 2+2 4، 3+2 5، مطلب آپ کو پتا لگ جاتا ہے. فلاں پیج پہ صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 3، صفحہ نمبر 4، یا جب ہم بائبل کے حوالہ جات دیتے ہیں، جی ہاں جی یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کے اندر یہ لکھا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کو کیا ہے، آپ کی آنکھوں کے اندر وہ چیز چسپ ہو چکی ہے. اسی طرح آپ جب دعا میں بیٹھتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لفظ وہ جو زبان پہ چڑھ گئے ہیں وہ بار بار وہ دہرا رہے ہیں، وہ رٹے رٹائے لفظ آپ کی ادائیگی تو ہو رہی ہے، لیکن من نہیں ہے، عقل نہیں ہے، آپ پریزنٹ نہیں ہو. اور جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اب وہ جو ہو گئی پریئر، وہ وقت کا ضیاع ہوا، وہ چند لمحے گزرے اور اس کے بعد جی فارغ. میری آج آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، سنیں، میری آج آپ سب لوگوں سے گزارش ہے. بچے ادھر دیکھو سارے، ادھر دیکھو سارے، ادھر دیکھو. میری آج آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھو اور اپنے آپ کو پیش کرو. جب تک یہاں پہ نہیں نہ بیٹھو گے، یہاں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ادھر کھڑے ہو، ادھر سینٹر میں، ادھر خدا چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں اور تیرے آگے چلوں، لیکن ایسا کر نہیں پا رہے.
ادھر دیکھیں بھائی پلیز سب. آپ کا اور میرا خدا زندہ خدا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اب اس کو ایمان میں شامل کر لو. کس میں شامل کر لو؟ کس میں شامل کر لو؟ ایمان میں شامل کر لو. کیونکہ وہ خدا کیا ہے؟ ترتیب کا خدا ہے. اب جب دن میں 10 دفعہ پریئر کرو، اور 10 دفعہ آپ بچے ادھر دیکھو بھائی، ادھر پلیز ادھر دیکھیں سب میری طرف. 10 دفعہ بھی آپ پریئر میں ٹھہرو، اور ہر لمحے کے بعد اب جب پریئر میں ٹھہرو آپ کو ایسا لگے کہ میں پہلی دفعہ بیٹھا ہوں، میں ابھی آیا ہوں، پچھلی کو بھول جاؤ. وہ نوٹ کرنے والے نے نوٹ کر لیا ہے، تمہیں نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے بھی پریئر میں ٹھہرا تھا. وہ پچھلی پریئر کا آنسر دینا وہ جانتا ہے. تم نے جو کچھ کہا، جو کچھ مانگا، جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ سے بہتر جانتا ہے. لیکن نیکسٹ میں کیا آپ نے کہنا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور پتا کب ہوگا؟ جب آپ کو اپنے آپ کا پتا ہوگا. میں جب بھی پریئر میں بیٹھتا ہوں، میں ہر پریئر میں ہر لفظ کو جو میرے اندر سے نکلتے ہیں، میں اپنی زبان کو زیادہ استعمال نہیں کرتا، میں اپنے من کو استعمال کرتا ہوں، میں اپنے اندر کو زیادہ استعمال کرتا ہوں. میں نے کیوں بار بار میں اس ہارمونیم کا ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ جتنی دفعہ وہ انگلیاں رکھیں گے، آپ ابھی شاعری دو، میں کہتا ہوں، آپ دکھاں دے ویلے زبور گاتے ہیں نا، ہم نے اس کی ٹوٹل طرز چینج کر کے گایا. دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا. اب میں انہی بھائی کو کہوں کہ اس کو چینج کر دو، کسی اور دھن میں لے آؤ، وہ لے آئیں گے. اب جتنی دفعہ مرضی ان سے چینج کروا لو، جتنی دفعہ دل کرے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں. اب جب تک اپنے من کے سروں کو سمجھو گے نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ لفظ جو ہے نا موسیقی، یہ 2 لفظوں سے لفظ موسیقی بنا ہے. پوچھ لیجئے گا، بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس کا یہ لفظ کیسے بنا ہے. یہ 100 میں سے کوئی 1 آدھ بندہ ہوگا جس کو یہ لفظ پتا ہے. موسیقی، مو کا مطلب الگ ہے، سیکی کا مطلب الگ ہے. مو کا مطلب ہے بال، بال، اور سیکی کا مطلب ہے ٹوٹے. والا نو ٹوٹے کر کے تسی الفینا بھی انہاں نو جوڑ نہیں سکتے. اسی طرح یہ موسیقی ہے، اس کی ہوا میں بکھری ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے ہوا میں بکھرے ہوئے سور ہے، ان کو اکٹھا کرنا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو آپ کے بال ہیں ان کے ٹوٹے کر دیے جائے، ان کو آپ جوڑ نہیں سکتے. اسی طرح یہ ایک موسیقار ان کو جوڑتا ہے. وہ جوڑتا کیسے ہے؟ 2 باتیں ہیں، سنو، 2 باتیں ہیں. اپنی پوری توجہ سے اور اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، پھر توجہ دیتا ہے، فوکس کرتا ہے، پھر ان کو جوڑتا ہے، جوڑ توڑ کر کے آگے پیچھے سر لے اس کو کر کے پھر اس کو بنا کے پھر اس کو پیش کر دیتا ہے. آپ کے من کے سر بھی بکھرے ہوئے، آپ کی عقل کے سر بھی بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی روح کے سر بھی بکھرے ہوئے ہیں. آؤ ان کو اکٹھا کریں. اپنے بچوں کی خیر مانگو، اپنے خدا سے مسا مانگو، اپنے گھروں کو ایک ہفتے کے بعد، حالانکہ ڈیلی کرنا چاہیے آپ کو، اپنے گھروں کو ڈیلی بلیس کرنا چاہیے. ڈیلی یا ہفتے میں 1 دفعہ آپ کو گھر کے سربراہ کو یا ماں کو اپنے گھر کو مسا کرنا چاہیے. لیکن نہیں کرتے، نہ سکھاتے ہیں نہ بتاتے ہیں. کون ہے اتنا مہان؟ کون ہے جو یسوع جیسا ہے؟ کون ہے جو اس کے شاگردوں جیسا ہے؟ کون ہے جو اس کے ہمواریوں جیسا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ جیسا تھا اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے شاگرد بھی صاحب کمال ہوئے. پولس رسول اعظم ہوا ہے، 13واں شاگرد، 14واں. یہودا اسکریوتی کے بعد قرآن پڑھا اور ایک اور شاگرد بنا، وہ دوبارہ وہ 13واں کہلوایا، اور 14واں شاگرد کون بنا؟ پولس رسول اعظم، جس نے زمین کی انتہا تک خدا کے کلام کو پہنچایا. ہم کیسے ہیں؟ ہم اس لائق نہیں ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہفتے کے بعد اپنے بچوں کو بھی خود بھی بلیس ہونا چاہیے، تاکہ خداوند میں نے اگر تیرے حضور، لفظ دیکھو ہم پھر بھی اتنے نالائق اگر کا لفظ یوز کرتے ہیں.
جبکہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ باتوں باتوں میں خطا ہو جاتی ہے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ زبان جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے۔ زبان جسم کے اندر ایسا عضو ہے، یہ ہڈی نہیں کہیں ہڈیاں تڑوا دیتی، یہ جسم کے اندر ایسا عضو ہے پورے جنگل کو آگ لگا دیتی، شہراں دے شہر تباہ کر دیتا۔ ایک حکم جاری کرنا ہے، پھانسی چڑھا دینا ہے، وہی حکم صادر کرنا ہے، پھانسی کو تھلے لاتی جانا اسی زبان سے۔ یسوع نے کہا جو کوئی میرے منہ کی باتوں کو سنو، کیا لفظ بولا ہے؟ جو کوئی میرے منہ کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جو کہاں لگا ہے؟ وہ دریا یعنی ندی نالے پانی دے لاگے لگا ہوئے جدے ہرا بھرا رہے، پھل نہیں لاتی، پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کاٹی اور آگ میں ڈال دی جاتی۔ سو آج میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، ہر پریئر میں، ہر دعا میں، اب چیئر پہ بیٹھے ہو ڈیوٹی کر رہے ہو، یار کرو، کس نے منع کیا؟ بیٹے کرو آپ پریئر، کس نے کہا ہے آپ ڈیوٹی نہ کرو؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ڈیوٹی جہاں پہ کر رہے ہو، کالج، یونیورسٹی یا کوئی ایسا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کا ایم ڈی آپ کے سر پہ بیٹھا ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ 24 گھنٹے آپ کے سر پہ بیٹھا ہو۔ اب جو ڈیوٹی کر رہے ہو اس میں سے کچھ لمحے اسی چیئر، اسی کرسی یا اسی جگہ پہ جہاں پہ تم کھڑے کام کر رہے ہو، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے خدا سے کچھ باتیں کر لو۔ اور دیکھو، ٹائم نوٹ کر لو، آج اپنی گھڑیوں پہ ٹائم نوٹ کر لو۔ لاسٹ ہم نے پریئر کی تھی، کدھر گیا سمیر؟ کدھر گیا سمیر؟ کیا گواہی ہے تمہاری؟ ذرا بتاؤ، ذرا سنو، بتاؤ۔ لاسٹ ہم نے پریئر کیا کی تھی، وہ پوری بات بتانا۔ لاسٹ ہم نے پریئر کی تھی کہ آپ کے جو بھی مسئلے، جو بھی پریشانی ہے نا، وہ ہیل ہو جائیں گے۔ پاسٹر صاحب نے دعا کی تھی آپ کی جو بھی جاب ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے نا، وہ سارا صبح ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں اپنی جاب پر کیا، خدا کے فضل سے میری جاب بالکل نارمل اور اسی طرح ہی ہوگی جیسے پہلے تھی۔ اچھا جاوید بھائی، آپ ذرا کھڑے ہوں۔ کیا کہا تھا میں نے آپ سے؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ مجھے کیا کہا اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اوکے 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 لاسٹ ہم نے اس کے گھر میں کھانا کھایا تھا ٹاؤن میں، میں، روہت، سنیل، ہم لوگ ادھر گئے تھے، اور بائی دی گریس آف گاڈ، مجھے نہیں پتا وہ کتنے سالوں کے بعد وہ رو رہا تھا۔ اس نے وہاں پہ سیوا کی، یہاں آیا اور آگے اس نے مجھے کہا، نہیں ادھر کہا، اس نے کہا سر میرے بیبی نہیں ہے۔ میں تجھے لگتا ہے، میں نے اسے سوال کیا، تجھے لگتا ہے کہ خدا تجھے اب تو مجھے بولے گا اور میں دعا کروں گا اور خدا تجھے اولاد دے گا؟ تو ایسے ہاتھ ملنا شروع ہو گیا، کہتا سر مجھے یقین ہے کہ خدا میں اولاد دے گا۔ میں اچھا، میں چپ کر رہا، میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا پریئر میں آ جا۔ پریئر میں آئے، میرے پاس ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے، اس پریئر میں وہ ایسے رو رہا تھا، اور شاید مجھے نہیں لگتا وہ زندگی میں ایسے رویا ہو۔ ایسے دونوں ہاتھ اٹھائے اور وہ رو رہا ہے اور آنسو جاری ہیں اس کے، بہت ساری بہنیں بچے رو رہے تھے۔ اور میں نے اسے کہا، اس کے ماتھے پہ ایسے گیا اس کے پاس، میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا جا، تجھے خدا نے برکت دے دی ہے، اور ابھی کچھ ٹائم کے بعد ابھی خدا اسے بیبی گرل یا بیبی بوائے جو بھی خدا اسے دے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے کیونکہ ہم واقف ہیں، ہم نا واقف نہیں ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم واقف ہیں، خدا اس پر اپنا جلال ظاہر کرنے جا رہا۔ ہاللیلویا۔ اور ہمارے بھائی وہ بھی اپنی گواہی دینا چاہتے ہیں، ذرا سنیے گا۔
इसलिए सुबह मेरी बड़ी यूँ है कि मुझे आँख का अल्सर हो गया था और डॉक्टरों ने कहा था कि ये आँख निकालनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पता चला कि भाई आए हुए हैं, तो मैंने इनसे दुआ करवाई और खुदा के फजल से खुदा ने मेरे ऑपरेशन को कामयाब किया और मेरी आँख को भी ठीक किया। और फिर मेरे एक और वही है कि मेरे साले को फालिज का अटैक हो गया था और वो बाजू भी नहीं उठा सकता, तो मेरी बेगम ने भाई को कॉल की और खुदा के फजल से वो बिल्कुल ठीक है। एक और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। एक दफा जोरदार पाक रूह के लिए ताली। एक और बहुत बड़ी गवाही, दानिश के बड़े भाई हैं पास्टर आशिर साहब। 2023 में जब 26M दुनियापुर में इबादत होती थी तो वहां मेरे पास आए, उनकी मिसिस, आशिर भाई की मिसिस, दोनों मेरे पास सामने आए। मुझे नहीं पता, मैंने अचानक से उन दोनों को आवाज दी, वो खुद नहीं आए, मैंने बुलाया, मैं आ गया। मैंने हाथ रखा, उसकी मिसिस रोना शुरू हो गई, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो मैंने आंखें बंद की, और जबकि मैं बहुत कम है आंखें बंद करके दुआ करूं, तो मैं उन पे आंखें बंद करके दुआ करना शुरू हो गया और मैंने खुदा से कहा, खुदावंद तू इसे बेबी जैसी बरकत तूने देनी है। और खुदा के रूह ने मुझे कहा इनको 2024 में खुदा बरकत देगा। ये आई थिंक ये मई जून की बात है, और 2024 में खुदा उन्हें औलाद जैसी बरकत देने जा रहा है। उन्होंने मुझे पता, शायद इलियास भाई ने वो गवाही मेरे साथ, उन्होंने इलियास भाई को मैसेज दिया, इलियास भाई ने मेरे तक मैसेज पहुंचाया। और इलियास भाई खुदा आपको भी बरकत दे, और मेरे आशिर भाई को भी खुदा बरकत दे, और उनको जो भी वो उनके मैदे के शायद इन्फेक्शन हुआ है, खुदा उन्हें भी आज हम यहाँ पे बैठ के प्रेयर करेंगे और उनके मैदे का जो भी मसला है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आमीन। सो मेरी ये सारी गवाहियों का मकसद, अब आप गौर व फिक्र करना, आपके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज एक दूसरे के लिए बरकत का बायस होना चाहिए। अब सवाल क्या होता है पैदा जी, हाँ जी कहने हैं जी, असि कह देने जाओ पुत खुदा देने बरकत दे, लेकिन देता नहीं है खुदा। क्यों? वाई? उसकी वजह ये है कि जिससे मैं बरकत लेके दे रहा हूं उसका मेरे साथ कनेक्शन है कैसा है तो कैसा है। अब कितने लोग बैठे हो, मेरा मजीद भाई के साथ बोलने का अंदाज फर्क है, दानिश के साथ फर्क है। दानिश को मैं तू कह के बुलाता हूं, मेरा बच्चा है, बेटा है, उनको मैं तू नहीं कहता। क्यों? वो भी मेरे लिए इज्जत के बायस है, ये भी इज्जत का बायस है, लेकिन बोलने का अंदाज फर्क है। अब आप लोगों ने समझना है कि ये इंसान से बात नहीं हो रही, एक ऐसी जात से बात हो रही है जिसके साथ मेरा कनेक्शन कैसा है। मैं बता रहा हूं मेरा कनेक्शन उस भाई के साथ, इलियास के साथ, अजहर के साथ कैसा है, तो इसके साथ मेरा कनेक्शन कैसा है। ये मेरा बच्चा है, मैं से तू कहूं, मुंह कहूं, जो मर्जी कहूं, क्योंकि ही इज माय सन। इसके साथ मेरा कनेक्शन फर्क है, उसके साथ मेरा कनेक्शन फर्क है। अब दोनों को हटा दो, मेरा कनेक्शन जिस जात के साथ है जो यहाँ पे मौजूद है, मेरा ईमान है, उसके साथ मेरा कनेक्शन बोलने का कैसे है। कभी करो तो सही गौर, मैं मां ना किदा बोलन दे आवा, प्यो ना किदा बोलन दे आवा, इन्ना सारी दुनियादारी दे बंदे तो हट के मैं खुदा ना किदा बोलन दे, और क्या बोल रहा हूं। कभी आप दुआ में बैठ के गालियां तो नहीं निकालोगे, कभी आप प्रेयर में बैठ के चुगलियां तो नहीं करोगे, कभी आप प्रेयर में बैठ के आप बड़े बड़े कोई ऐ नहीं करोगे, मैनू हल दे दे, मैनू फलाह दे दे, मैनू फलाह दे दे। आप सिर्फ एक बात कहते हो, खुदावन मुझे तेरा नज़ूल चाहिए, खुदा मुझे तेरी कुदरत चाहिए, खुदा मुझे तेरी हजूरी चाहिए, खुदा मुझे तेरी प्रेजेंस चाहिए। और ऐसा जब करोगे, मैं ईमान से कहता हूं, वो खुदा तुम्हें कभी भी अपनी प्रेजेंस देने से कभी भी कासिर नहीं हो सकता। मैंने लास्ट आपको एग्जांपल दी थी, 3 बच्चों को खड़ा करके, सिर्फ मुंह घुमाना है, 3 बच्चों को खड़ा करके एग्जांपल दी थी ना। आप लोगों से गुजारिश है, आप किसी डिनोमिनेशन से हो, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं, आप जिस चर्च में जाओ, बस ओए बच्चे, आप किसी चर्च में भी जाओ, आप किसी पास्टर के पास जाओ, उनकी रिस्पेक्ट करो, चर्च की इज्जत करो, और चर्च में इबादत को इबादत बनाओ।
बस मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट, अपने बच्चों की खैर मांगो, अपने आप की खैर मांगो। और खैर मांगने से मुराद नहीं कि खैर मांग ली बस, ये लफ्ज खैर का बोल दिया तो बस। खुदा से ऐसे बात करो कि आज नई बात, आज नवी गाल ही करनी है। वो ये मेरे भाई अरशद साहब, इरशाद साहब हैं, आशिर अरशद साहब, मुझे गवाही मिली, मैं इनके घर गया, प्रेयर की, मुझे गवाही मिली, उन्होंने कहा जदों ना मैं पाकिस्तान आया मैनू इंज दी नींद नहीं आई जिन्नी दी हुण आई। ऐसे ही है जी, ये क्या है? खुदा आप लोगों की दुआओं को सुनता है। अब मसीही हो, और मसीहियों का खुदा ऐसा है कि वो आपकी दुआओं का जवाब देता है, याद रखना। समझ आई? आपको वो उसने आपके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। लेकिन जो नावाकिफ है, कई ऐसे लड़के हैं जिनकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो लोग उन्हें पता क्या मजाक उड़ा के कहते, 100 बिल्ली खा के 100 चूहे खा के तो बिल्ली हज नूं तुर पई। जो नावाकिफ है, ये उनकी बाबत बात हो रही है। अगर लाइफ चेंज हुई है, जिंदगी बदली है, तो भाई शुक्र करो। और जो वाकिफ है कि खुदा की कुदरत ने चेंज किया है, वो वाकिफ होके क्या कहते हैं, खुदावन तेरा शुक्र हो ये बेटी चेंज हो गई, खुदावन तेरा शुक्र हो ये बेटा चेंज हो गया, खुदावन तेरा शुक्र हो तू इस घर में अपना जलाल जाए। अब आओ हाँ जरा बात करते हैं एक छोटी सी, सिर्फ 1-2 मिनट की। हम बात करते हैं किसकी? सब तो छोटे कद वाले की ना सी ओदा, जकई। क्या करता था वो? क्या ले करता था? सूद लैंदा सी, मसूद रिश्वत लैंदा सी, रिश्वत खोर सी, माल बड़ा जमा कीता सी उन्हें घर च। तो जब यीशु मसीह गुलड़ के दरख्त पे चढ़ गया, क्या गली? गुलड़ के दरख्त पे चढ़ गया, क्यों? किसे देखने के लिए? यीशु को तो उस वक्त उसने तो देखा, लेकिन लाइफ कैसी बदली। पतरस देख लो नार रह के भी ईमान से डामाडोल हो गया। यीशु मैं पानी पे चल सकता हूं, यीशु मैं चल सकता हूं। यीशु ने कहा हाँ तू चल सकता है, लेकिन मेरे निगाह तेरी, निगाह तेरी, सुनो बच्चे बोलो तो सही, निगाह तेरी मेरे तो लगी रहे, फिर तू चल सकना है। जकई क्या कर रहा है? देखन लई, विक तेरे देखन लई चुक चरखा गली विच डावा। शहर खैर छोड़े, ये मार्फत की बातें हैं, ये यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है। वो क्या दरख्त पे चढ़ गया, क्या करने के लिए? सिर्फ निगाह लगाने के लिए, नजरें लगाने के लिए। फिर ऐसी नजरों से नजरें मिली, फिर जीसस ने भी देखा। कहां लिखा जीसस ने नहीं देखा? कोई थले मुंह करके क्या थले आया? नहीं, फिर जीसस की आंखें भी लगी, फिर आंखों से आंखें टकराई, फिर नजरों से नजरें टकराई। जब नजरों से नजरें मिली, टकराई, फिर कहा थले आ जा, आज मैं तेरे का आ रही हूं, नजरें लगाओ तो सही, लगाओ तो सही। देखो फिर उसकी नजरें तो लगी हैं, सिर्फ तुम्हें लगाने की जरूरत है। पतरस ना ले कदों दा, जदों दा मच्छियां फड़न दे फड़दा सी ते जाल धोण डिया सी। किन्ने महीने साल गुजरे होंगे, हिस्ट्री तो नहीं मैंने इतनी इसकी पढ़ी, लेकिन कितने महीने गुजर गए होंगे साथ रहते हुए। फिर ईमान में डोल गया। अच्छा पानी से तुरन भी ढक दे है, लेकिन फिर ईमान डोल गया। पर लगा के रखो। और यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसके घर गए? एक लफ्ज बोला, आज इस घर में नजात आई, आज आपके घरों में नजात आई। बोलो एक दूसरे को, आज तुम्हारे घर में नजात आई। बोलो जोर से एक दूसरे को, हंसो नहीं, एक दूसरे को फिर से बोलो तीसरी दफा, आज तुम्हारे घर में आप बरकत दे रहे हो। कैसी बात है, अब एक दूसरे को बरकत दे रहे हो, आप एक दूसरे को बरकत दे रहे हो। जोर से मेरा, आप एक दूसरे को बरकत दे रहे हो। खुदावंद ने आपको मुकर्रर किया, अब खुदा के लोग हो, अब यीशु के लोग हो, आप एक दूसरे को बरकत दे रहे हो। भाई तेरे घर में नजात आई है, भाई दूसरे भाई को कह रहा है, बहन दूसरी बहन को कह रही, आज तेरे घर नजात आई है। टाइम नोट कर लो, दुनिया के हालात जिते मर्जी हो, तेरे घरों आटा नहीं मुकन लगा, तेरे घरों बीमारी जड़ी एंट्री नहीं पाएगी। टाइम नोट कर लो, 8:15
8:18 हुए हैं, टाइम नोट कर लो अपनी घड़ियों पे। तुम देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने एक दूसरे को बरकत दी है, तेरे घर निजात आ गई है। क्यों? तुमने यीशु को कबूल किया, तुमने यीशु को एक्सेप्ट किया, तुमने उसके वर्ड्स को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, और नाशुकरों की तरह नहीं, खुदावंद पर ईमान रख के एक दूसरे को बरकत दो और देते रहो। दोगे तुम्हें भी, जब तुम बरकत दोगे तुम्हें भी बरकत मिलेगी। कलाम में लिखा जिस घर जाओ उस घर की सलामती। सो खुदावंद आपको बरकत दे, ईमानदारों की तरह जिंदगी गुजारें, और हर प्रेयर में, हर इबादत में अपने लफ्ज अलग से पेश करें। गॉड ब्लेस यू, और हमेशा खुदा का रूह, खुदा का मसा आप लोगों के बना और आप पे बना रहे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से।